السلام علیکم. پروگرام لائیو ٹاس میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان کا تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی 2 روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں. 24 ملک کی مشترکہ فوجی مشقیں جن کو نام دیا گیا ہے گلف شیلڈ 1 کا اس کی اختتامی تقریب میں شریک ہیں. پاکستان کی طرف سے پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور SSG کمانڈوز شریک ہو رہے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کے خلاف اب زیادہ دیر تک اس ظلم کو بڑھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ کشمیری عوام جو مسلسل تشدد ان پر کیا جا رہا ہے اس کو دھکیل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کشمیری بچی کہ ریپ کے بعد قتل کے واقعے کی. انتہائی اندوناک واقعہ. بھارتی اداکار بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے خلاف بول رہے ہیں اور ٹویٹر پر ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پہلے ثانیہ مرزا کو بنایا گیا اور اب کرینہ کپور کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. افغانستان سے پاکستانی حدود میں فائرنگ کی گئی ہے جس سے 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، 5 اس میں زخمی ہیں. اس کے بعد علاقے میں جو صورتحال ہے وہ کشیدہ نظر آتی ہے اور ISPR کے مطابق یہ قرم ایجنسی میں واقعہ پیش آیا ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی ہے جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور مزید بھی بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. منفرد اندازے اداکاری سے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والے معروف مزاحیہ اداکار ببو برال کی آج 7ویں برسی ہے. اور دورہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے لیے قومی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان ہوا، لیکن فواد عالم پھر نظر انداز کر دیے گئے ہیں. حالانکہ فٹنس میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، ان کی ایوریج بھی بہت اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بار پھر ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا بلکہ امام الحق کو چانس دیا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس پر ہم بات کریں. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں، آپ نے جان لی. اس کے علاوہ بھی کچھ عام خبریں آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. راہداری پہ ایک دفعہ پھر چلنے لگے. جگہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی تیسری سب سے گہری بندر ہے. یہ جزیرہ 50 سال پہلے بھی نمودار ہوا تھا اور پھر آہستہ آہستہ یہ سمندر خود ہوتا گیا. چین کے گیٹ سے ہم سرزمین پاک میں داخل ہو رہے ہیں. رائے کوٹ تک 223 کلومیٹر کا یہ جو ایک پیچ ہے چائنا ٹاپ سے 0 پوائنٹ سے لے کے رائے کوٹ تک یہ ہمارے حوالے کیا گیا تھا. پاک چائنا ٹنل 5 ریاست کا اہم ستون، چوتھا ستون. دیکھیے پیر کا بدھ 7:05 تک صرف PTV نیوز پر. بریک کے بعد خوش آمدید. سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خبر. سعودی عرب میں جاری ہیں
फौजी मशकें। 24 मुल्की मुश्तरका फौजी मशकें हैं जिनको नाम दिया गया है गल्फ शील्ड 1 का, और इसकी इख्तितामी तकरीब है। 1 माह तक ये जारी रही है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी इसमें शरीक होने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान फिजाइया की तरफ से JF-17 थंडर, C-130 पाक बहरिया के बहरी जहाज और SSG कमांडोज भी इस मशकों में शरीक हुए हैं। इस पर बात करेंगे, क्या अहमियत है इनकी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साबिक सदर। बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये गल्फ शील्ड 1 24 मुल्की फौजी मशकें हैं जिसमें दीगर ममालिक भी शामिल हैं, पाकिस्तान भी शामिल है। अहमियत क्या समझ रहे हैं आप इन मशकों की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म है, उसका मकसद ये है कि जितने भी ममालिक हैं उनके जो अफवाज हैं उनकी जो तरबियत है और उनकी जो तरतीब है वो रवायती जंग के लिए है। और उनका जो है तजुर्बा इस तरह नहीं है कि वो दहशतगर्दों के साथ मुकाबला कर सके या उनके साथ जंग कर सके, जबकि दहशतगर्दी जो है पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है, दुनिया में फैल चुकी है। और क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा उसमें तजुर्बा रहा है पिछले कम अज कम 15-16 साल से, जब से अफगानिस्तान की सिचुएशन खराब हुई है, तो इसका मकसद ये है कि इन तमाम ममालिक को जो है एक ट्रांजिशन के अमल में शामिल किया जाए कि जो उनके रवायती अफवाज हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या उनकी स्पेशल सर्विसेज हो, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने हिकमत अमल में और अपने जो तरबियत है ट्रेनिंग में वो क्या कर सकते हैं कि वो जो टेररिस्ट के खिलाफ जो जंग है उसको वो जीत सके, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें क्योंकि हर मुल्क के अपने जो है ना SOPs होते हैं जंग लड़ने के, चाहे वो दहशतगर्दों से हो चाहे वो ट्रेडिशनल एनिमी के साथ हो, लेकिन इनकी जो है इंटर कंट्री या इंटर नेशन जो कोऑर्डिनेशन है वो उसमें जो है उनका तजुर्बा नहीं होता। और जब इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सरसाइज होती हैं तो वो भी आपस में जो है वो बढ़ जाती हैं, जो उनकी ट्रेनिंग है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ जाती है। और जो IMCTC का चार्टर है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है और बड़ा क्लियरली ये बताया गया है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। फाइनली आपने ये भी देखा कि अभी जोर इस बात पे है कि जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जिसमें बड़े बड़े दुनिया के ममालिक हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि उनके तजुर्बे से भी हम जो है सीख सकें और तमाम ममालिक सीख सकें। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि हमारे साबिक आर्मी चीफ जो है वो उसको हेड कर रहे हैं। और इससे एक बड़ा मैसेज ये भी चलता है कि हमारी और सऊदी अरेबिया की जो रिलेशनशिप है उसमें वो कितनी क्लोजनेस है और आपस का एक दूसरे में वो कितनी उनकी एतमाद है, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में जो है ये एक रोल, एक कलीदी रोल इसमें वो प्ले कर रहा है। और इस एक्सरसाइज के एंड में आई एम श्योर कि एक पोस्ट एक्सरसाइज इवेल्युएशन रिपोर्ट होती है वो तमाम ममालिक को भेजी जाएगी। ठीक है। और उसके लेसन्स लर्न जो है वो सबको मिलेंगे और ये तमाम जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। बिल्कुल। अहमियत तो बड़ी वाज़ेह है इसमें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहां पर पहुंचे हैं, आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे हैं, वज़ीर दिफा वहां पर पहुंचे हैं, तो ये जो मशकें हैं इससे क्या हासिल हुआ है और जो थ्रेट्स हैं मिडिल ईस्ट को उससे किस तरह इन मशकों से फायदा हासिल किया जा सकता है उन थ्रेट से निपटने के लिए? देखिए, मिडिल ईस्ट इस वक्त बिल्कुल टर्मोइल में, आपको मालूम है कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है और इस वक्त हमारा अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद हैं। इस वक्त अरब लीग का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस भी वहीं पे हो रही है, ठीक है। और मुझे यकीन है कि उनको मौका मिलेगा वहाँ पे अरब ममालिक के जितने भी लीडर्स आए हुए हैं वो सीरिया के हालात के ऊपर और जो इसराइल के हालात हैं उसके साथ जो ताल्लुकात हैं, मिडिल ईस्ट की जो जनरल सिचुएशन है उसके ऊपर जो है एक्सचेंज ऑफ व्यूज जरूर होगी। और ये है कि मुत्तफिका तौर पर अगर इस्लामी ममालिक को दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ता है, अगर एक मुल्क को दूसरे मुल्क की जो है हेल्प करनी पड़ती है, तो इसके लिए ये जो एक्सरसाइज है
اس کا اپنا ایک مشن ہے، اپنا ایک رول ہے، اور اس سے میرے خیال میں تمام ممالک جو ہے نا وہ بینیفٹ کریں گے. اور یہ میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ مطلب تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر صرف کاؤنٹر ٹیررسٹ کے اگینسٹ جو ہے نا ایک کولیشن ہے. لیکن جنرل صاحب ایک تھوڑا سا تلخ سوال کہ یہ بالکل تیاری اچھی ہے جو ہو رہی ہے، اور ایک بڑی ایکسرسائز ہے جو ہو رہی ہے، اور تمام جو تھریٹس ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہو رہی ہے، لیکن جہاں مڈل ایسٹ کی بات ہے وہاں تو بہت سی چیزیں پولیٹیکل ہیں، پراکسی ہیں. جس طرح وہاں پر پہلے روس نے بمباری کی، پھر امریکہ نے بمباری کی، تو ایک پراکسی کسی صورتحال ہے. جب اتنی بڑی طاقتیں ایک ایسی جگہ پر پراکسی لڑیں گی تو ان الائنسز سے کیا فائدہ ہوگا جو ہم بنا رہے ہیں یا ہم کریٹ کر رہے ہیں؟ ان الائنسز کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پولیٹیکل سولوشنز کی طرف جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو آمادہ کریں، پش کریں، اور ایونچولی تو پولیٹیکل سولوشنز ہی ہوتی ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو. اور یہ ان کی جو آرم فورسز کی جو لیڈرشپس ہیں وہ صرف کنڈیشنز کریٹ کرتے ہیں اس پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے یا پولیٹیکل پروسیس کے لیے. تو جو اس کا اگر کوئی ٹیررسٹ ایسے ہیں جو کہ اپنا ول امپوز کرنا چاہیں تھرو ملٹری ایکشنز، تو ان کو تو یہ جو ہے نا کاؤنٹر کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ ایڈوائز بھی کریں گے کہ اس کے بعد فالو اپ جو ہے ملٹری پروسیس کا وہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کس طرح ہیلپ اور اسسٹ کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا جن صاحب، آپ چونکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر بھی رہ چکے ہیں، تو ایک بڑا پرٹیننٹ سوال آپ سے اس حوالے سے، یہ جو مشقیں ہوتی ہیں اب جس میں پاک فضائیہ بھی شریک ہے، C-130 میں شریک ہیں، JF-17 تھنڈر ہیں، پاک بحریہ کے جہاز ہیں، SSG کمانڈوز ہیں، تو یہ کس طرح تھوڑا ڈیفائن کیجیے گا کہ یہ ہوتی کس طرح ایکسرسائزز؟ ہم اس وقت اپنے ٹیلی ویژن اسکرینس پر یہ لائیو مناظر بھی دکھا رہے ہیں ان ایکسرسائزز کے، تو اس کا مقصد تو ہم نے جان لیا، یہ ہوتی کیسے ہیں؟ تھوڑا پروسیس بتائیے. دیکھیں یہاں پہ یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان تو یہ جو ملٹری ایکسچینج ہے، ایکسرسائزز کی جو ڈیوریشن ہے وہ فکسڈ ہے. ہر سال جو ہے ایک کنٹینجنٹ پاکستان سے جاتا ہے، اس میں تینوں سروسز کے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سعودی عربیہ سے یہاں پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مل کے آپس میں مشقیں کرتے ہیں، اور اس کا پہلا ایک پلان بنا ہوتا ہے، ایک ایجنڈا بنا ہوتا ہے. اس کے تحت جو ہے چاہے دہشت گردی سمندر کی طرف سے ہو، چاہے وہ زمین کی طرف سے ہو، ظاہری بات ہے کہ جو ایئر فورسز ہیں وہ سپورٹو رول میں ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ فاٹا میں ہماری PAF نے کس طرح سپورٹ کیا ہے پاکستان آرمی کو، تو اس طرح ایک جوائنٹنس آتی ہے آرمی، ایئر فورس، نیوی اور اسپیشل سروسز کی، جس کے تحت جو ہے یہ ایکسرسائزز جو ہیں یہ بنتی ہیں. ڈفرینٹ اس کے اسٹیجز ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ لاسٹ اسٹیج تھی، اور جس طرح میں نے پہلے کہا اس کے بعد لیسن لرنس ہوں گے، اور سب اس سے انشاءاللہ بینیفٹ کریں گے. ٹھیک ہے. آخری سوال کہ جو تھریٹس ہیں ابھی مڈل ایسٹ کو، ہم نے کچھ پراکسی وارز کی بھی بات کی، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایلیمنیٹ کیا جائے، لیکن وہ تھریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. افغانستان میں میں داعش کا ذکر کر رہا ہوں، عراق میں، شام میں ایلیمنٹس موجود رہے ہیں. تو یہ جو مشقیں ہیں کس حد تک ان تھریٹس سے نبردآزما ہو سکتی ہیں، اور ان دہشت گردوں کو جو مختلف جگہوں پر موجود ہیں بٹس اینڈ پیسز میں، ان کے خلاف کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ویلڈ آپ کا کوشچن ہے کہ یہاں پہ اتنے جو ممالک ہیں، انیشلی 41 ممالک تھے، اس دفعہ اس ایکسرسائز میں میرے خیال میں کچھ 20 کے قریب ممالک ہیں. جی، تو انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی کی ہوگی، اور جب انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس قسم کے دہشت گرد کہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کن ممالک کے اندر موجود ہیں، اور پھر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ مل کر ان کا جو ہے ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ اینڈ سپورٹ کے ساتھ وہ کرتے ہیں. چاہے اس میں جو ہے جو سویلین ایجنسیز ہیں وہ شامل ہوں، چاہے ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، تو انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اور اس سے تمام جو ہے نا لوگ مستفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دفاع تجزیہ کار ہیں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سابق صدر ہیں، اور بہت تفصیل سے ان مشقوں کے حوالے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے. گلف
شیلڈ 1 اس کا نام ہے، جو مشقیں 1 مہینے تک جاری رہی ہیں. اب اس کی اختتامی تقریب ہے، وزیر اعظم پاکستان وہاں پر موجود ہیں اور ان مشقوں کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسکرینز پر کہ تمام جو اسٹرینتھس ہیں وہ سامنے لے کر آئی جا رہی ہیں ان ممالک کی. اور جس طرح جان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ بہت ضروری ہے ان تمام تر ملکوں کے درمیان، تاکہ دہشت گردوں کی جو سلیپر سیلز ہیں، ان کے جو نیٹ ورکس ہیں، ان کا جو ہے وہ تعاقب کیا جا سکے، ان کو ایلیمنیٹ کیا جا سکے. آگے بڑھیں گے اور ہم نے اوور آل دہشت گردی کی بات کی ہے. ایک اور دہشت گردی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ہے اس کی بات کرتے ہیں. جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے ایک بہت واضح اور واشگاف انداز میں ایک پیغام دیا ہے بھارت کو، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کشمیری عوام پر تشدد واقعات ان کے خلاف ہو رہے ہیں اور جو تشدد کا استعمال ان کے خلاف ہو رہا ہے ان کو پیچھے دھکیل دیں گے، اور مستقبل قریب میں انہوں نے کہا کہ دشمن کو وہ نیچا دکھا دیں گے. نہ صرف کشمیر کی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا ہے، عراق کا، شام کا، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور میانمار میں جو صورتحال ہے، ان تمام تر ممالک کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ ایک مسلسل جد و جہد جاری ہے جس سے جو دشمن ہے اس کو پیچھے دھکیلنے میں انشاءاللہ بہت جلد مدد ملے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ننھی آصفہ کا بھی ہم ذکر کریں گے جس کا ریپ ہوا اور جس کو قتل کیا گیا، اور اب اس پر جو بھارتی ایلیمنٹس ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، لیکن ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پاکستان ہونے کا تانا ان کو دیا جا رہا ہے. اس پر بات کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر شیخ ولید رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، صحافی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو جو معاملات وہاں پر سامنے آ رہے ہیں بھارت کے اندر وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور جو دلتس کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پر، اور جو انٹرنل بہت سی ایسی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے تو اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ یہ جو بھارت کہتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں، سو کال نام نہاد، تو اس کا تو بھانڈا پھوٹ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. دیکھیں، یہ جو اس طرح کا کیس آصفہ کا کیس ہے، یہ اپنی نوعیت کا دنیا کا واحد کیس ہے کہ ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، بالکل اس کو گینگ ریپ کیا جاتا ہے، وہ بھی ٹیمپل کے اندر، اور پھر مرڈر کیا جاتا ہے اور پھر غائب کیا جاتا ہے. اور آئرنی اس جنس کی اس کے بعد ایک پورا پولیٹیکل مینیورنگ کی جاتی ہے اور ہندو منچ بنایا جاتا ہے، اور ہندو منچ بنانے کے بعد لائرز کمیونٹی سپورٹ کر رہی ہے گینگسٹرز اور ریپسٹس کو. اور اتنا ہی نہیں ظلم ہوا، بلکہ پوری بی جے پی کے 2 منسٹر سڑکوں پہ آ گئے تھے ریپسٹ کو بچانے کے لیے. تو ثابت کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنلی اس کے ریجنل امپلیکیشنز ہیں، اس کے انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں. یہ آپ کو 1947 یاد دلاتا ہے جب جموں میں 3.5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے تھے. یہ صرف رسنا کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف کٹھوا کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف مظلوم کشمیریوں کا معاملہ نہیں ہے. اٹ انویلز انڈین ڈیموکریسی، سو کالڈ ڈیموکریسی، ان کا جو لبرل اور وہ جو سارا چہرہ ہے اس سے نقاب سرک گیا ہے. اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ ایک معصوم بچی کے لیے انڈیا اتنا بڑا دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، احسا کا، جمہوریت کا، رواداری کا. اس کا کیا؟ ڈاکٹر ولید سے رابطہ منقطع ہوا ہے، کوشش کریں گے دوبارہ ان سے بات کریں. ان سے ہم پوچھیں گے جو آیت اللہ خامنائی کا سٹیٹمنٹ ہے، بہت واضح سٹیٹمنٹ ہے، اور جو وہاں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ جو جد و جہد جاری ہے وہاں پر کشمیریوں کی، وہ بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچے گی، اور کشمیری عوام کو جو ان کا حق ہے وہ بھارت کو دینا پڑے گا، اور دشمن کو جو ہے وہ نیچا دکھا کر یہ کشمیری جو ہے وہ سانس لیں گے، آرام سے بیٹھیں گے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو تحریک ہے جو وہ بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر ولید صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود. ڈاکٹر صاحب، اب جب ننھی آصفہ کا ہم بات کریں، اس کا ذکر کریں، تو جو وہاں پر رہنے والے اداکار ہیں، جو سین کمیونٹی ہے، وہ آواز اٹھا رہی ہے، لیکن ان کو بھی پاکستانی ہونے کا تانا دیا جاتا ہے. پہلے ثانیہ مرزا
کو نشانہ بنایا جاتا ہے ٹویٹر پہ اور ان کو ٹرول کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, اور پھر اب کرینہ کپور نے بھی کیا, اصل چہرہ جو وہاں پر کھل کر سامنے آ رہا ہے بھارتیوں کا, اس کو ایکسپوز کیا, تو اس پر بھی ان کو تانا دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان سے شادی کی ہے, بچے کا نام بھی مسلمان تیمور کے اس پہ رکھا ہے. تو یہ کیا کس قسم کی ایلیمنٹس ہیں جو یہاں پر بھارت میں موجود ہیں؟ آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا, اس کی ایک ہسٹورک لیگیسی تھی, اور اس وقت کے بھارت میں جب قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے پاکستان کا مطالبہ کیا تو اس وقت جواہر لال نہرو کہتا تھا کہ نہیں جی ہم سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے, اور یہ اب ساری چیزیں جو 1947 میں قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے کہا ہے آج وہ پرسٹیٹ ہوا ہے, آج وہ چھلک کے سامنے آ گیا ہے کہ ایبسلیوٹلی ہندو اسٹیٹ ہے وچ از بینگ بیکڈ بائی ہندو فیشسٹس. دیکھیے اس میں تو دیر از نو آئیوٹا آف ڈاؤٹ ان اٹ کہ جو مطالبہ اس وقت تھا وہ مطالبہ صحیح تھا اور پاکستان بننا ضروری تھا. آپ کو ہر ایک بات اس چیز کی تائید اور دلالت کرتا ہے کہ اصل ذہنیت کیا ہے, اصل کس ذہنیت سے نبرد تھے اس وقت کے ہمارے بزرگ, اور آج کل کی کیا سچویشن ہے. دیکھیں جو کچھ آپ انڈیا پروموٹ انٹرنیشنلی کر رہا ہے وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ایمرج ہو رہی ہے, جو ایک چھوٹی سی کمیونٹی کو پروٹیکشن ہی نہیں دے پا رہی ہے. اس کے پاس دنیا کی تیسری بڑی فوج ہے, اس کے پاس اتنے وسائل ہیں, لیکن اندر جو اس کی داخلی صورتحال ہے وہ ساری بوئل ہو چکی ہے. اور ظلم یہ ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا وہ چیزیں پروموٹ کر رہی ہے اس کی کوئی لیجیٹیمیسی وہ داخلی معاملات میں نہیں دکھا پا رہی ہے, اور جس کے یہ آپ کے سامنے شواہد موجود ہے. بالکل صحیح. اچھا, جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہیں انہوں نے ایک واضح اسٹیٹمنٹ دیا ہے کشمیری عوام کی اس جدوجہد کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد دشمن کو پسپا کر دیں گے, نیچا دکھا دیں گے, اور جو یہ جاری ہے تحریک یہ بڑی زبردست تحریک ہے جو وہاں پر جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے نوجوانوں کی جانب سے. تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو فارن پالیسی میں ایران کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے, اور ایران پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو ایکسپٹ کیا تھا. تیسرا یہ ہماری جغرافیکل بارڈر پہ رہتا ہے, اور چوتھا یہ ہے کہ درد کی اتنی زیادہ وہ جو ہے وہ درد اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب یہ نہ صرف انڈیا پاکستان اور دنیا کے بارڈر سے اوپر چلک رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ قریبی ریلیشن شپ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کشمیریوں کا درد سمجھ رہے ہیں, اور میں ایران کا شکر ادا کرتا ہوں ایز اے کشمیری, ایز این انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے نا ہیبیٹیٹ, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے جو بیان دیا. لیکن اس بیان سے آگے بھی ہمیں چاہیے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہمارے حق میں ایک بیان دے, کیونکہ پاکستان ہمیشہ ویل وشر رہا ہے. ہمیں ایران سے زیادہ جو ہے وہ توقعات ہیں کہ وہ ہمارے پاکستان کے علاوہ بھی ہمارا کوئی دوست ہے جو کشمیریوں کی بات کرے. صحیح. اچھا, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت وادی کی صورتحال کے حوالے سے کیا کامنٹ کریں گے, کیونکہ نہتے کشمیریوں کو شہید کرنے کا سلسلہ جاری رہا. ایک دن 19 کشمیری شہید ہوئے, پھر اس سے اگلے دن 4 مزید کشمیری شہید ہوئے. تو اب کیا صورتحال ہے, کیا رپورٹس ہیں؟ میں جو 19 کشمیری شہید ہوئے ہیں میں اسی علاقے شوپیان کا رہنے والا ہوں. دیکھیں جب ظلم ہمیشہ جب ظلم بڑھتا ہے تو ایک اپر لیول بھی پہنچتی ہے ریزسٹنس کی. بالکل. اور جو کشمیری عوام ہے وہ اتنی ڈگری آف ہیٹریڈ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے انڈیا کے خلاف, لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی درد سہنے کی ڈگری بھی بڑھ گئی ہے. دیکھو آپ اگر دیکھیں گے جب بھارت کلیکٹیولی ہندوستان میں انگریزوں کو نکالا تو اس وقت بھی یہی سچویشن تھی. اور جب باقی دنیا کی تحریکوں میں آپ دیکھیں گے کہ نہتے کشمیریوں نے اب انڈیجنس اسٹرگل ہی ان کا ایک سب سے بڑا اساس ہے. اور تیسری بات, جب آپ نے ہر گھر میں ایک کلنگ کی ہو تو وہ کیسے اپنے مطالبے سے دستبردار ہوں گے.
اور چوتھا اس وقت بھارت خود تحریک آزادی کو زندہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے جو کلنگ مشین کو کھلی لائسنس دے رکھی ہوئی ہے انوسینٹ کلنگز کو، تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو مزاحمت ابھرے گی. اور ان کے اخبار انڈین ایکسپریس نے خود یہ کہا تھا کہ جب 10 سے 12 لاکھ لوگ مجاہدوں کے حق میں آتے ہیں تو ہندوستان کی مورل اتھارٹی کہاں رہتی ہے؟ بالکل وہ یہ بھی کہتے ہیں بہت کہ شکریہ ڈاکٹر ولید رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، سری نگر سے ان کا تعلق ہے. جس طرح بتایا تھا کہ شوپیاں کے یہ رہائشی ہیں اور بات کر رہے تھے، اور جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. آگے بڑھیں گے اور افغانستان اور پاکستان کی بارڈر سچویشن کی کچھ بات کریں گے. افغانستان کے علاقے سے خوست کے صوبے سے فائرنگ کی گئی ہے. پاکستانی جو ایف سی اہلکار تھے ان پر قرم ایجنسی میں موجود آئی ایس پی آر کے مطابق یہ معمول کی گشت پر تھے اور جو وہاں پر باڑ لگائی جا رہی ہے اس کے پروسیس کو یہ مانیٹر کر رہے تھے، تو ان کو صوبہ خوست سے فائرنگ کی گئی اور ان کو نشانہ بنایا گیا. اس کے نتیجے میں 2 جو ایف سی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ 5 اہلکار زخمی ہیں جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ کہ توری بنگش اور دیگر قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر آئے ہیں سامنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہاں سے جو فائرنگ کی گئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. ایک بڑی زبردست صورتحال اس وقت پیش آئی کہ جب یہ قبائل خود سے اس بارڈر کا دفاع کرنے کے لیے اور اپنے وہاں پر جو رہائشی ہیں ان کا اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق قرم ایجنسی میں یہ واقعہ پیش آیا، صوبہ خوست سے وہاں پر فائرنگ کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی متعدد واقعات ہوئے ہیں کہ بھارتی معذرت کے ساتھ جو افغانستان ہے وہاں موجود جو ایلیمنٹس ہیں، چاہے ان کو بھارتی سپورٹ حاصل ہے یا کہیں اور سے سپورٹ حاصل ہے، وہ پاکستانی چیک پوسٹ پر موجود یا پاکستانی بارڈر کے آس پاس موجود جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں. اور جس طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پورے بارڈر کو بہتر طریقے سے مارک کیا جا سکے، اس کو سیکیور کیا جا سکے تاکہ جو انفلٹریشن ہوتی ہے وہ نہ ہو سکے، کیونکہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو افغانستان میں پلان ہوتے ہیں پھر وہاں سے کارروائیاں کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر روپوش ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام تر معاملات ہیں جو خاص طور پر بارڈر مینجمنٹ کا معاملہ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اس رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے، اور اس حق میں یہ امر بھی شامل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے چاہے ملکی سرحدوں کا خیال کیے بغیر علم اور خیالات کی تلاش کرے، انہیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ کرے. پہلی دفعہ امید کی کرن نظر آئی ہے کہ یہ پائپ لائن بن جائے گی. دونوں میں وائبل آپشن کون سی؟ ٹیپی یا ایران؟ دیکھیں، آپ کو ٹیپی بھی چاہیے، آپ کو ایران بھی چاہیے، آپ کو LNG چاہیے. تمام صوبائی حکومتیں مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں انٹرونشن کی ہیں جو کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوتی. سو لیٹس ٹیک دا کریڈٹ آل آف اس. یہ تو ہمارے ویورز کو بتائے گا کہ ہمیں کتنے بلینز آف ڈالرز ملے. اس میں ہم نے دیکھا کہ امریکی امداد بھی اور اوور آل جو انٹرنیشنل سپورٹ تھی وہ گھٹ رہی ہے. ہمیں اپنے ملک کو انٹرنلی اسٹرانگ کرنا ہوگا. انٹرنلی آپ کی انسٹیٹیوشنز جب اسٹرانگ ہوں گی آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں تو خود بخود بہتر ہو جائیں گی. ہمیں رسپیکٹ سیکھنا چاہیے ان انسٹیٹیوشن کا جس کو انڈیپینڈنٹلی انہوں نے آپریٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق. کیوں نظر عام کہتی تھی یہ کمیشن کی رپورٹ آپ کی بنی تھی، کیوں نہیں کرائی؟ نہیں، اب مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آئی، لیکن یہ کہ آنی چاہیے اور یہ بالکل آنی چاہیے. پاکستان
ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी अफगानिस्तान के सूबा खोस्त से पाकिस्तानी एफसी एहलकारों पर फायरिंग की गई है। 2 एफसी एहलकार शहीद हुए हैं। इस पर बात करेंगे। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, अफगान अमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब। ये वाकयात पहले भी हो रहे थे और अब दोबारा से ये वाकयात रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं कि वहां से फायरिंग की जाती है। हमारे जो यहाँ पर मौजूद एहलकार हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, तो ये मामलात बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से कब तक आप देख रहे हैं कि सेटल हो पाएंगे? कुछ वहां से सीरियसनेस दिखाई जाएगी? मेरा तो ये ख्याल है कि जब तक ये पाकिस्तान बाहर लगाने का काम करेगा और जब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामला तय नहीं पाएंगे, इस तरह के हमले होंगे, हो सकते हैं। और आप ये देखें कि अभी जो ये हमला हुआ कोरम एजेंसी में, पाकिस्तानी जो एफसी के एहलकार थे वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे, वहाँ बाल भी बन रही है, तो ये फायरिंग हुई। ये 2 किस्म के वाक़यात होते हैं। एक तो ये जो वहाँ पर अफगान फौज, अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग हैं, वो करते हैं। ठीक, वो फेंसिंग के खिलाफ हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट के खिलाफ हैं, वो ताउन नहीं कर रहे बल्कि रुकावट डाल रहे हैं। दूसरी जो खतरा होता है, हमले होते हैं, वो पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं, ठीक, जिनको अफगानिस्तान में पनाह मिली हुई है, तो वो हमले करते हैं। तो ये 2 तरह के खतरात हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए। और आपको पता है कि अफगान हुकूमत तो खुले आम कह चुकी है कि वो बॉर्डर फेंसिंग के हक में नहीं है। बिल्कुल। और अशरफ गनी जो सदर हैं, वो जब आए थे बॉर्डर के जिनका सूबा है पक्तिया में, वो कह रहे थे कि हम इस बॉर्डर को, इस फेंसिंग को नहीं मानते, और ये भी कहा था कि हमारे लोग कैंचियां लेकर जाएंगे और ये जो पहाड़ है इसको काट देंगे। अच्छा, ये उनकी सोच है। इसके होते हुए ये खतरात पहले भी थे और अब भी हैं। सही। अच्छा, इतने बायलैटरल ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए विजिट्स हो रहे हैं, हम देख रहे हैं अस्करी सतह पर भी हो रहे हैं, सिविल सतह पर भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सूरत हाल यहाँ पर नॉर्मलाइज नहीं हो रही। क्या समझ रहे हैं, क्या रीजन है इसकी? तो देखें ना, तारीखी जो ताल्लुकात खराब रहे हैं, और अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की यूएन की रुकनीत की मुखालफत की थी। बाकी भी काफी मामलात हैं, और वो बॉर्डर को नहीं मानते, वो पख्तूनों और बलूचों की हुकूक की बात करते हैं। तो एक तो पुराने तारीखी मसले हैं, इख्तलाफात हैं, ठीक, और फिर उसमें जो नई बातें सामने आई हैं, नई जो मुश्किलात हैं, उसमें अब ये जो पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स को पनाह दी हुई है अफगानिस्तान में, और उनके बकौल उनका जो इल्जाम है यहाँ पर अफगान तालिबान है, तो ये भी एक इशू है जो ज़ाहिर है हल तलब है। मेरे ख्याल में ये कम अज कम ये हुआ कि जब पिछले साल जनरल कमर जावेद बाजवा गए थे काबुल, यानी पाकिस्तान ने हर दफा पहल की है बातचीत करने की और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की। बिल्कुल। अब भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो 2 बार गए अफगानिस्तान, काबुल गए, और उससे पहले हेरात गए थे, जहाँ पे टापी गैस पाइपलाइन के काम मंसूबे का इफ्तिताह था। तो ये पाकिस्तान ने कोशिश की है, उससे कुछ हालात में बेहतरी हुई है। अभी इल्जाम तराशी पहले के तरह नहीं हो रही। अभी ये है कि कुछ उम्मीद पैदा हुई है। पहले अशरफ गनी ने कहा था कि वो पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं करेंगे और पाकिस्तान से दरख्वास्त भी नहीं करेंगे कि वो अफगान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरात करवाए। अभी वो पाकिस्तान से बार बार कह रहे हैं कि आप ये काम करवाएं। बिल्कुल। तो कुछ हालात में बेहतरी हुई है, मेरे ख्याल में मजीद कोशिश करनी चाहिए। और इस किस्म के वाकयात अगर थमेंगे, रुकेंगे, तभी एक फिजा पैदा होगी कि बातचीत हो और मामला हल हो। बहुत शुक्रिया। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, अफगान उमूर के माहिर, और अपना तज्जिया दे रहे थे। मौसम की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है कल से और अब भी जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी की अगर बात करें तो बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर, मुल्तान, जेहलम, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान, राजतपुर में कहीं कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पेशावर, मानसहरा, बडगाम, जिला लोअरदीर, सवात और दीगर इलाकों में बारिश हुई है। और बलूचिस्तान में भी नोशकी का इलाका, चमन और करीबी पहाड़ों पर
بارش ہوئی ہے، جس کے بعد جو ندی نالے ہیں ان میں طغیانی آئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کے بہت سے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی جاری رہے گا۔ اس پر بات کریں گے ڈاکٹر غلام رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈی جی میٹ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو جو بارش ہوئی ہے مختلف علاقوں میں اس کے حوالے سے بتائے گا کہ موسم اس میں بہتر ہوا ہے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ انہی علاقوں میں مزید بارش ہوگی آئندہ 24 گھنٹوں میں؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں میں اچھی بارش ہو چکی ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی کچھ علاقوں میں یہ بارش پہنچی ہے۔ ٹھیک، تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے 2-3 روز میں وقفہ سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جمعہ کے روز زیادہ بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ اچھا، اس بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلیں گی، گرج چمک بھی ہوگی۔ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے گندم کی فصل جو ہے وہ لیٹ سکتی ہے، اس کو بعض جگہوں پہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جن علاقوں میں بارش نہیں ہوئی ہے ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ کراچی میں موسم ہم نے دیکھا گرم ہے، اور کیا وہاں پہ صورتحال بہتر ہوئی ہے اس بارش کے بعد، یا کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہاں پہ بھی بارش ہوگی؟ جی، کراچی کا موسم ابھی خشک رہے گا، اور گرمی کی شدت میں پچھلے چند دنوں میں اضافہ ہوا تھا، مگر اب کافی حد تک ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو چکے ہیں، 36-37 ڈگری سینٹی گریڈ میں ویری کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی کراچی میں خشک موسم کا جاری رہے گا، اور درجہ حرارت جو ہے ان میں کوئی بہت زیادہ تیزی آنے کے امکانات نہیں ہیں ابھی ایک ہفتے تک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال کہ اس بارش کے بعد آپ نے کہا جو دوسرا اسپیل آئے گا اور جمعے کو زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے بارش کی، اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر کہہ سکیں گے کہ یہ گرمیوں کا آغاز ہے، اور جس طرح مئی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو پھر درجہ حرارت میں جو اضافہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہوگا؟ جی بالکل، اس ہفتے میں تو زیادہ تر مسئلہ جو ہے اب آلود ہوگا، اور کچھ علاقوں میں بارش کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈی جی میٹ، اور موسم کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے اسٹیج کے ایک بہت بڑے فنکار ببو برال صاحب کی آج 7ویں برسی ہے، ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اور اسی پر ہم بات کریں گے ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے کلیگ افتخار ٹھاکر صاحب، جو خود ایک بہت بڑا نام ہے ٹی وی انڈسٹری کا، اسٹیج انڈسٹری کا، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ افتخار صاحب بہت شکریہ، آپ نے میں جوائن کیا۔ ہم ببو برال صاحب کو یاد کر رہے ہیں، بڑا آپ کا ساتھ رہا، بہت سے ڈرامے آپ نے ان کے ساتھ کیے، آپ آج ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور ببو برال صاحب جو ہیں وہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ خواب تھے، وہ ہمارے استادوں میں سے تھے، اور پاکستان میں جو چند ایسے فنکار ہوئے جو اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی شفیق لوگ ہوئے اور فٹ ورک کے بادشاہ ہوئے۔ بالکل، ان میں خالد عباس ڈار صاحب کا نام آئے گا، سر عرفان خوسر صاحب کا نام آئے گا، لیکن سر فہرست جو نام آئے گا وہ ببو برال صاحب کا آئے گا۔ بالکل، بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، یعنی ہم ایسا تو نہیں ممکن کہ ہم انہیں یاد کرتے ہوں، ہم انہیں بھول ہی نہیں سکتے۔ بالکل صحیح، بالکل بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، اور آج بھی ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بڑی کمی محسوس ہوئی ان کے جانے کے بعد، لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہیں، ہمارے استادوں کی طرح، جہاں بھی کہیں بھولتے ہیں، بھٹکتے ہیں، پھر ہم ببو صاحب کو دوبارہ سے کوئی نہ کوئی ان کا کلپس دیکھتے ہیں، پھر ان کو واپس سے یاد کرتے ہیں، پھر الحمدللہ۔ آپ نے صحیح کہا افتخار صاحب کہ یاد ان کو کیا جائے جو بھول جاتے ہیں، یہ تو کبھی بھولے ہی نہیں۔ اچھا، ببو برال صاحب کے ساتھ آپ کا جو تعلق رہا، آپ نے بہت سے ڈرامے ان کے ساتھ کیے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ سیکھا بھی، شخصیت کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا، اور جو ان کی اداکاری تھی اس کے حوالے سے بھی۔ ان کی اداکاری کے اوپر تو بہت سارے جو سینئر ہیں لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ببو برال صاحب نہ بھی بولیں، صرف ایسے چلتے ہوئے گزر جائیں تو پبلک لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی جی۔ بالکل، ایسی کلیپ ہوتی تھی جو کئی سیکنڈ تک چلتی رہتی تھی، رکتی نہیں تھی، صرف ان کے چلنے پہ، بولنا تو ابھی ان کو بعد میں،
اور پھر زبردست رائٹر اور سچویشن رائٹر۔ ایک دفعہ ایک بہت ہی اچھا مجھے کیریکٹر ملا تو میں نے منع کیا، میں نے کہا سر میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ پولیس والا کرنا ہے رول۔ اچھا۔ کبھی خان صاحب، سہیل احمد صاحب، یہ سب لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن ببو صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہوگی جو اس نے کہا بڑا رول چھوڑ کے چھوٹا یہ لے رہا ہے۔ جی۔ پھر مجھے سائڈ پہ لے گئے، مجھے کہا بتاؤ کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کر کے دکھایا تو واپس آیا، انہوں نے کہا جی یہی کرے گا جو یہ ٹھاکر کہہ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر وہ ڈرامہ جو تھا وہ الحمدللہ اس ڈرامے میں وہ رول بڑا ہائی لائٹ ہوا، اور بہت ساری باتیں جو تھیں وہ ہمیں بتایا کرتے تھے، جب کوئی لافٹر یا کلیپ آتی تھی تو اس کے بیچ میں وہ ہمیں بڑی بڑی اچھی باتیں بتاتے تھے، جس سے ہمارا کریکٹر بہت اچھا بنتا تھا۔ صحیح صحیح۔ بڑے سپورٹو تھے، بس بہت یاد آتے ہیں سر۔ اچھا افتخار صاحب، آخری سوال، ببو برال صاحب نے ٹی وی پر بھی کام کیا، اسٹیج پر بھی کام کیا، بہت سے ڈرامے کیے، بہت سے اداکاری ان کے جو کردار تھے وہ آج بھی یاد ہیں۔ آپ کو ان کا سب سے زیادہ فیوریٹ اور سب سے اچھا کردار کون سا لگا جو انہوں نے مختلف اسٹیج ڈراموں میں یا پھر ٹی وی پر اپنائے؟ انہوں نے کریکٹر تو جتنے بھی کیے بڑی لاجواب کیے، لیکن سر وہ ایک شرطیہ مٹھے کے اندر انہوں نے ایک اندھے کا رول کیا تھا امان صاحب نے اور ببو برال صاحب۔ بالکل بالکل۔ وہ آسمان پر ایک لکیر لگائی ہوئی ہے سر انہوں نے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور میرا خیال ہے کہ لوگ صدیوں اس بات کو بھولیں گے نہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا تھا ببو برال صاحب کو، آج میں آپ کے توسط سے پھر کہنا چاہوں گا کہ میں کہتا تھا ببو برال صاحب آپ جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور میرے جیسے ہر سردیوں میں۔ اس لیے وہ بہت ہنستے تھے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ افتخار ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ اپنی یادیں شیئر کر رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ببو برال صاحب نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے، کامیڈی کی بات کریں، اسٹیج پر اداکاری کی بات کریں، اس کو پہنچنا، اس تک مارک کرنا کافی مشکل ہے، اور ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے تو کرکٹ کی بات کریں گے۔ بدلتی دنیا، بدلتے حالات، داخلی امور اور بیرونی تعلقات، کون دیہات، کس کی زندگی وبال، نئی منصوبہ بندیاں یا خوابوں کے جال، حکومتی پالیسیاں اور مسائل کے حل کی تلاش، کس کی ووٹ، کس کے ہاتھ، کریں گے ہم نشاندہی عوام سے ایوان تک، اور ہوں گے غیر جانبدار تجزیے۔ پروگرام نشاندہی میں سمیر بخار۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آخر میں ہم بات کریں گے کرکٹ کی۔ دورہ انگلینڈ اور دورہ آئرلینڈ کے لیے قومی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انضمام الحق جو چیف سلیکٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے۔ بہت سی امیدیں تھیں کہ فواد عالم شاید اس بار ٹیم میں جگہ بنا پائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ کیا اس کے ریزنز ہیں جانیں گے۔ مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں، ایکسپریس نیوز پہ اپنا پروگرام سپورٹس پیج کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اقبال بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ کیا ہوا کہ ایک بار پھر فواد عالم اپنی جگہ نہیں بنا پائے؟ بہت بات ہو رہی ہے کہ فٹنس بھی ان کی اچھی تھی، رنز بھی انہوں نے ڈومیسٹک میں اچھے کیے ہیں، کیا کوئی ایسے ریزن ہے کہ کیوں وہ ٹیم میں شامل نہیں ہو پا رہے؟ شیردل بہت بہت شکریہ۔ یہی ریزن تو میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت سارے جرنلسٹ بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی وجہ تھی تو پاکستان کرکٹ بورڈ ایٹ لیسٹ بتاتا تو لوگوں کو کہ فواد عالم کو اس وجہ سے ٹیم میں نہیں لیا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتی۔ جس طرح پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نیپوٹزم ہے، پسند ناپسند، وہی کلچر فروغ پا رہا ہے کرکٹ ٹیم میں۔ اب آپ اس کرکٹ ٹیم کو دیکھیں، 5 کھلاڑی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو نہیں کیا ہے، یہ 16 رکنی ٹیم میں۔ اور اگر آپ اس ٹیم کا دیکھیں، اس کو اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اظہر علی جو سب سے زیادہ سیزن کیمپینر ہے، 60 سے زیادہ ٹیسٹ میچز، 58 ٹیسٹ میچز اسد شفیق کے اور سرفراز احمد کے 38، اس کے بعد عامر کے 30، اور باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 20 یا اس سے زائد ٹیسٹ کھیلا ہو۔ تو آپ اندازہ لگا لیں ان ایکسپیرینس ٹیم ہے،
और 4 ओपनर, हैरत की बात है। लगता यही है कि चीफ सेलेक्टर ने अपने भतीजे को अकोमोडेट करने के लिए इमामुल हक, हालांकि वो यंग है, उससे किसी को कोई पुरखाश नहीं है, उसका एक बड़ा रोशन ताबनाक मुस्तकबिल है, लेकिन पाकिस्तान में वही होता है कि सियासत जो है वो आड़े आ जाती है, नेपोटिज्म आ जाती है। आप देखें जब माजिद खान पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट होने जा रहे थे तो उनके वालिद डॉक्टर जहांगीर खान कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस इजलास में नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, मेरा बेटा सिलेक्ट होने जा रहा है। लेकिन यहाँ हैरान हूँ, इंजमामुल हक बैठते हैं, अपने भतीजे के लिए बात करते हैं। बाकी सिलेक्शन कमेटी, शेरदिल आपको पता है डमी सिलेक्शन कमेटी है, सिर्फ तौसीफ अहमद है जो 34 टेस्ट मैचेस और 60 से ज्यादा वनडे खेले। तो तौसीफ अहमद जी तो कह रहे हैं कि बहुत मुतवाजन टीम सेलेक्ट हुई है। ये मुतवाजिन तो अंदाजा आपको होगा क्योंकि मई में वहाँ बहुत सर्दी होती है। अगर वहाँ पर आयरलैंड में टेस्ट मैच होंगे वहाँ बहुत सर्दी होती है और फिर जून में, मई में और जून में टेस्ट मैच है लॉर्ड्स और हेडिंग्ले में। आप देखिएगा, अल्लाह ना करे, हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन इस ना तजुर्बाकार टीम की बैटिंग लाइनअप से कि जिसने 194 टेस्ट खेले थे मिसबाउल हक और यूनुस खान ने मिलाकर, और अगर आप इस टीम को देखें, इसके ओवरऑल टेस्ट मैचेस देखें, 250 से ज्यादा पूरी टीम में खेले, तो आप अंदाजा लगाने तजुर्बे का किस तरीके से इसका मुकाबला करते हैं। अच्छा, अब ये जो ओपनर्स हैं, अजहर अली भी ओपन करते हैं, समी असलम भी ओपन करते हैं, इमामुल हक भी ओपन करते हैं, इतने सारे ओपनर्स क्यों लेके जाए जा रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने ओपनर क्यों लेकर जा रहे हैं। लगता है अकोमोडेट करने के लिए। बाद लोग कहते हैं फखर जमान को कप्तान फराज अहमद टीम में लाना चाहते थे क्योंकि वो उनके क्लब से खेलते रहे हैं, अच्छा, तो वो बहुत उनको सपोर्ट करते रहे। फिर इमामुल हक को लाना चाह रहे थे। समी असलम की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क था, हालांकि उसने रन किए हुए तजुर्बाकार बैट्समैन है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने ओपनर को क्यों लेकर जा रहे हैं। आप अपनी मिडिल ऑर्डर को तो देखें, बाबर आजम जिन्होंने 7 वनडे सेंचुरियां बनाई है, टेस्ट मैच में उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। उनका टेस्ट मैच का एवरेज जो है 24 का है, तो आप अंदाजा लगा लें कि बाबर आजम क्या करेंगे, उनको कितना प्रेशर होगा इंग्लैंड में। और अच्छा, ये जो नए लड़के हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों पर देखें, हारिस सुहेल के बारे में कहा जाता है बड़े टैलेंटेड है, लेकिन शॉर्ट पिच गेंदों पर क्या करेंगे वो, जब वहां पर जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग करेंगे, तो मिडिल ऑर्डर मुझे बड़ा कमजोर नजर आता है। सरफराज करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो नए लड़के हैं, उस्मान सलाहुद्दीन हैं, साद अली हैं, इनको शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर शादाब की बात करें, जी इकबाल भाई आपको आवाज आ रही है? इकबाल भाई आपको आवाज आ रही है? रास्ता मुनक़ता हुआ है, कुछ डिस्टॉर्शन है लाइन में जिसकी वजह से हम उनको सही तौर पर सुन भी नहीं पा रहे थे और हमारी आवाज भी उनको सही तौर पर नहीं जा रही थी। दोबारा कोशिश करेंगे। 1-2 सवाल हैं जो उनसे करने हैं कि स्पिनर्स के हवाले से कहा जा रहा है, वसीम अकरम भी कुछ तशवीश में मुब्तला हैं कि सिर्फ एक स्पिनर शादाब खान जिसको ले जाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले यासिर शाह अनफिट हो गए हैं, वो उस टीम का हिस्सा नहीं है। शादाब कदरे जूनियर हैं, कम उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो देखते हैं कि किस तरह वो परफॉर्म कर सकते हैं वहां पर। तो हम अगर मिर्जा इकबाल भाई एक दफा फिर हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है। इकबाल भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरी आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे इस पर हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में बात करें। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि समझ से बालातर है कि एक दफा फिर फवाद आलम को टीम में शामिल नहीं किया गया। इसकी क्या रीजन है, इस पर वो भी नहीं जानते और बाकी जो क्रिकेट पर कमेंट करते हैं या बात करते हैं वो भी नहीं जानते। ये एक मुअम्मा है जिसको अभी हल होना है, लेकिन अब ये तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इंतजामुल हक ही दे सकते हैं। आज का प्रोग्राम का अख्ताम यहीं पे करते हैं। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।